السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی آف اسلام اور میں ہوں محمد عدنان. اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک لیٹسٹ ویڈیوز پہنچتی رہیں. صحابی رسول چاہے کم سے کم ادنا سے ادنا درجے کا بھی ہو، آج کے بڑے بڑے ولی اللہ وہ صحابی رسول کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ سب سے افضل زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور سب سے افضل جماعت تھی صحابہ کرام کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی. لیکن آج مزے کی بات یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد لوگوں کو اپنے ایمان کی تو فکر نہیں ہے، لوگوں کو اپنے معاملات کی فکر تو نہیں ہے، اور اپنا ایمان محفوظ ہے یا نہیں یہ بھی نہیں پتہ ہم میں سے کسی کو بھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے. لیکن وہ صحابی رسول خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بالکل بھی نہیں ڈرتا. تو آج میں آپ کے ساتھ دو ویڈیو شیئر کروں گا. انہی دو ویڈیو کو لے کے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں بھی اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. باقی کوئی کسی سے زبردستی نہ کہلوا سکتا ہے، نہ کسی کو مار سکتا ہے. جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے وہی انسان باہر نکالتا ہے. تو پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا. ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور قرآن معاویہ بھی نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی ابو بکر صدیق کی طرف سے. وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا. اور تہاڈی روٹیاں شاکی چ پی جان گیاں، جہی ملوکیت دی تنخواہاں پہ کھاندے ہو وہ شاکی چ پی جان گیاں. اور نمک حلالی تو تسی کرنی ہے نا جنہاں کو لے کے پہ کھاندے ہو. قرآن شک میں پڑ جائے گا. جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے. اور بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دیو. کتنے کاتب وہی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ کون سے؟ حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وہی تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا. اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا. اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اصحاب تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اصحاب تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اصحاب تھے. جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے. اور بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو میری صحابی نے جو تقریباً 600 گرام ایک مد کے برابر گندم خیرات کی، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام میں سب سے یتیم مسکین 1,40,000 صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کی ہستی ہے کہ ہر کتا بلا جاہل سے جاہل بندہ بھی ان کو بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، جس کو پتہ بھی نہیں. حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو سفیان. جب پہلے تھے کافر تھے، جب مسلمان ہو گئے صحابی بن گئے، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو صحابی بن گئے. یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے. حضرت ابو سفیان بنو امیہ، کیا یہ یاد رکھنا میرا لفظ، قریش قبیلے کی 8 یا 10 شاخیں تھیں. ہر قبیلے کی آگے شاخیں ہوتی ہیں. قریش کا قبیلہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، جس کی 8 یا 10 بڑی شاخیں تھیں. سب سے بڑی شاخ تھی بنو ہاشم
کیا؟ زور سے بولے. بنو ہاشم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے. دوسری شاخ تھی بنو امیہ. امیہ بیٹے ہیں عبد الشمس کے. عبد الشمس بیٹا ہے عبد مناف کے، اور عبد مناف ابا ہے حضور کے دادا ہاشم کا. محمد زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے زور سے. ابن عبداللہ، میرے پاک نبی کے ابا کا نام عبداللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام نہیں آتا؟ 1000 دفعہ یاد کرایا ہے. عبد المطلب. کیا؟ عبد المطلب. عبد المطلب کے ابا کا نام ہاشم. یہاں تک جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے. نبی کے پردادا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے. آپ اپنے باپ سے واقف ہو نہ ہو، دادا سے واقف ہو وہ نہ ہو، پردادا سے واقف ہو وہ نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا سے، دادا سے، پردادا سے واقفیت ضروری ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے وہ دنیا میں واحد خاندان ہے جس میں ملاوٹ کوئی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے خاندان آنے ہیں، اللہ نے سب سے بہترین خاندان میرا بنایا. چنا اللہ نے خاندانوں کو. پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، ان 8-10 شاخوں میں سے جن کے سر پر اللہ نے عزت کا تاج رکھا. پھر ہاشم کی نسل سے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. ہاشم کے ابا کا نام تھا عبد مناف. یہ عبد مناف کی نسل سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا عبد الشمس. عبد الشمس کا بیٹا ہوا امیہ، اور امیہ کا بیٹا ہوا حضرت ابو سفیان. ابو جہل یہ قریش کا تیسری ایک شاخ تھی، بنو مخزوم جس کو کہا جاتا. ابو جہل اس میں سے تھا. لوگ کہتے ہیں ابو جہل حضور کا چاچا تھا، لوگ کہتے ہیں ابو سفیان حضور کے چاچا تھے. نہیں، یہ دادا پوترے آگے رشتے میں تھے. حضور کے چاچوں میں کسی کا نام ابو جہل نہیں تھا، حضور کے چاچوں میں کسی کا نام ابو سفیان نہیں تھا. یہ داد پوترے رشتے. مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی ابو سفیان نے کی، بنو امیہ کے خاندان میں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دشمنیوں کے باوجود اللہ پاک نے سب سے زیادہ مسلمان بھی اسی خاندان سے پیدا کیا. کہتے ہیں نا جہاں دشمن ہوتا ہے نا وہاں پھر اللہ اور اللہ کا رسول بھی دلوں پہ روشنی ڈالتا کہ دشمنوں کے دل قابو کرو. آپ آج سن کے حیران ہوں گے کہ جب صحابہ کرام نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، مکہ سے تنگ آ کر کافروں سے، ابو سفیان کے ظلم سے، ابو جہل کے ظلم سے، ان مہاجرین میں صرف ایک بنو ہاشم کا مہاجر ہے جو حضور کے خاندان کا. باقی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بنو امیہ کے خاندان کی، اور وہ بھی حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام یاد رکھنا، میں آگے چل کر اس پر بات کروں گا. حضرت جعفر طیار، توئی کے ساتھ، طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی.
یہ ایک تھے بنو ہاشم کے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. باقی مہاجرین میں زیادہ تعداد بنو امیہ کی. جیسا کہ آپ نے مرزا انجینئر صاحب کی بھی ویڈیو دیکھی اور اس کے علاوہ دوسرا کلپ بھی دیکھا ایک مولانا صاحب کا بھی. مرزا انجینئر صاحب کی دونوں باتوں میں کتنا تضاد ہے آپ خود اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی رہی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا کسی بھی صحابی کی، تو آج 1400 سال کے بعد کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی ذات کے اوپر تبرہ کرے اور ان کی ذات کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے. اس کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کی اپنی آخرت کیسی ہوگی اور کیا اس کا اپنا بھی خاتمہ ایمان پہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ دنیا میں رہ کے انسان جب بہت سارے الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے مختلف صحابہ کی گستاخی ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے اس کو ایمان سلب کر لیا جائے، اس کا ایمان ہی اس کو نہ دیا جائے. تو یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے لمحہ فکریاں ہیں. آج کل ہم اپنی ذات کی اور خاص طور پہ جو انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس ہیں وہ صحابہ کے اوپر اتنی کھلا اپنے اس طرح کے گستاخانہ الفاظ نکالتے ہیں کہ اللہ پاک معاف کرے. اور ان کے تمام کومنٹس وغیرہ بھی میں مختلف جگہوں کے اوپر اور اپنی جو میری ویڈیوز ہیں ان کے اوپر پڑھتا رہتا ہوں، تو اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحابی نے جب اسلام قبول کر لیا، وہ تو صحابی تھے، آج کے دور میں بھی اگر کوئی غیر مسلم سے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی پہلے والی زندگی کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی پرانی زندگی کی کتاب کھولی جائے گی، اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو حق ہوتا ہے کہ ہم اس کی پرانی کتاب کھولیں. تو پھر ایک صحابی تو الگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا خود اس کی اپنی ذات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے تو جو غلطی کرے گا، جو گناہ کرے گا، اس شخص کا بھار اس کی اپنی ذات کے اوپر ہے. اس کا بھار اس کے والدین کے اوپر یا کسی اور شخص کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. تو اس لیے ہمیں اپنا بغض نکالنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکالتے ہیں جس کی وجہ سے ہم صحابہ کے اوپر زبان درازی کر سکیں. ہمارے لیے تمام صحابہ ایک جیسے ہیں، مطلب ایک جیسے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے تمام صحابہ قابل عزت اور قابل احترام ہیں. ہاں، مختلف صحابہ کا اپنا اپنا مقام ہے. جیسے بدری صحابہ کا الگ ہے، جنہوں نے ہجرت کی ان کا الگ ہے، حضرت ابو بکر کا الگ ہے، حضرت عمر کا الگ ہے. تو ہم تو ان میں کمپیریزن ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ سب کے سب مشعل راہ ہیں. ہمیں جو بھی ان سے چیز ملے ہمیں وہ لے لینی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کے وہ ایک ان کے اپنے اندر کا ایک مسئلہ ہے، جو پرابلم ہوتا ہے نا، جیسے انجینئرنگ میں کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، تو وہ ان کی انجینئرنگ کا مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو، اہل بیت کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کی بیس کے اوپر وہ مختلف صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اصل میں وہ اپنے اندر کی سیٹسفیکشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا بہت زیادہ محبت اور احترام کرتے ہیں، باقی لوگ نہیں کرتے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں، جا کے سمجھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء جو ہیں وہ کسی کی بہت زیادہ غلو بھی نہیں کرتے محبت میں اور کسی کی تنقید بھی نہیں کرتے. نہ کسی کو ایک کو دیکھ کے دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ وہ سب صحابہ کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی فضائل وہ بیان کرتے ہیں، باقی صحابہ کے بھی کرتے ہیں. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح دین پہ چلنے والا بنا دے، کیونکہ آخر میں یہ دین ہی کام آنا ہے، باقی کوئی رشتے کام نہیں آنے. اور بروز قیامت ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک الفاظ ہم کسی صحابی ہم پکڑ لے اور وہ کہے کہ اس کو آپ ثابت کرو، تو وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اس چیز کو ثابت نہ کر سکیں. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں صحیح اسلام پہچاننے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیں.